السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ شہزادہ گارنیٹ کو اجنبی آواز اپنے بہت ہی قریب محسوس ہوئی۔ اگرچہ وہ مسلح تھا، وہ اپنے پیچھے آنے والے مسلمان سپاہی کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن عیسائی فوج کی شکست کے باعث وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ شہزادہ گارنیٹ کو اپنی جان زیادہ عزیز تھی۔ اس نے آخری تدبیر کے طور پر اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا دی، مگر شہ سوار اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گارنیٹ کا گھوڑا جو ہے وہ لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یہ حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ شہزادہ گارنیٹ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی اور وہ خود بھی گھوڑے کی پشت سے اچھل کر دور جا گرا۔ پھر اس پر فوراً ہی یہ راز فاش ہو گیا کہ تعاقب میں آنے والا مسلم شہ سوار نے اپنی شمشیر کے بھرپور وار سے گھوڑے کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ شہزادہ گارنیٹ کے زمین پر گرتے ہی مسلم شہ سوار نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور تیزی کے ساتھ شمشیر بکف نیچے اتر آیا۔ موت کو اپنے قریب دیکھ کر شہزادہ گارنیٹ کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ تم اپنے حواس درست کر لو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلم شہ سوار نے بے نیازانہ کہا۔ ہم لوگ اپنے دشمن پر پیچھے سے وار نہیں کرتے، تم بھی پیادہ ہو اور میں بھی۔ یہ برابر کا مقابلہ ہے، اٹھو اور قسمت آزمائی کرو، دیکھیں قدرت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ شہزادہ گارنیٹ کو اپنے بینائی اور سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی دشمن اتنا وسیع القلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موقع غنیمت جان کر اندلس کا شہزادہ تیزی کے ساتھ اٹھا اور کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دشمن پر ایک بھرپور وار کیا۔ مسلم شہ سوار نے نہایت چابک دستی سے گارنیٹ کا وار روکا۔ پھر کچھ دیر تک دونوں شمشیر زن مختلف پینترے بدل کر اپنے اپنے داؤ آزماتے رہے، یہاں تک کہ شہزادہ گارنیٹ کے دائیں ہاتھ پر کاری زخم آیا اور تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ مسلم شہ سوار نے اندلس کے شہزادے کو ایک اور موقع دیا، مگر اب اس کا زخمی ہاتھ شمشیر کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلم شہ سوار اپنے گھوڑے کی پشت پر تھا اور شکست خوردہ عیسائی شہزادہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تمام صلیبی سپاہیوں کو پابائے زنجیر کرنے کے بعد شہزادہ گارنیٹ کی تلاش شروع ہوئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کو بتایا گیا کہ وہ کسی خفیہ راستے سے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان عدل نے فوری طور پر یہ فرمان جاری کر دیا کہ برق رفتار شہ سواروں کا ایک دستہ مختلف راستوں پر نکل جائے اور شہزادہ گارنیٹ کو زندہ گرفتار کر کے سرِ دربار پیش کیا جائے۔ ابھی وہ شہ سوار شہزادہ گارنیٹ کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے کہ شہزادہ گارنیٹ مسلم سپاہی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ پھر جب اندلس کا شہزادہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے دربار میں داخل ہوا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم بھر آیا تھا۔ یہ تبسم شہزادہ گارنیٹ کی اسیری پر بھی تھا اور اس نوجوان شہ سوار کی جنونی سلیبی کو گرفتار کر شہ سوار پر بھی، جو اس جنونی سلیبی کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ یہ مسلم شہ سوار کوئی اور نہیں، سلطان نور الدین محمود زنگی کا مصاحب خاص یوسف یعنی صلاح الدین تھا۔ پھر جب شہزادہ گارنیٹ اور اس کی ماں لوزی کے فیصلے کا وقت آیا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کے تمام سرداروں نے بیک وقت کہا ان دونوں فتنہ گروں کو سریعام قتل کر دیا جائے اور ان کی لاشیں سلیبیوں کی عبرت کے لیے شہر کے چوراہوں پر لٹکا دی جائیں۔ صرف یوسف ہی تھا جس نے سرداروں کے اس متفقہ فیصلے سے اختلافات کرتے ہوئے کہا ان دونوں کی لاشیں چوراہے پر لٹکا دینے سے عبرت کا یہ تماشا زیادہ سے زیادہ شام تک ختم ہو جائے گا۔ میری رائے میں اس تماشے کو اتنا تول دیا جائے کہ سلیبی قوم روزانہ اس عبرتناک منظر کو یاد کرے اور اپنی شکست و بربادی پر ہر گھڑی آنسو بہاتی رہے۔ یوسف کی اس تجویز سن کر تمام سرداروں نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس نے شہزادہ گارنیٹ کو گرفتار کر کے اپنا پہلا جنگی کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان سرداروں میں نجم الدین ایوب، اسد الدین شیرکوبی بھی شامل تھے۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں سے بھی ایک سوال نمایاں تھا کہ آخر کس طرح عبرتناک منظر کو تول دیا جائے۔ ہم اہل ایمان ہیں، اس لیے اپنے دشمن کی لاشوں کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ یوسف نے انتہائی پروکار لہجے میں عرض کیا، بہتر یہی ہے کہ یولسن ثانی کی طرح ان ماں بیٹے کو بھی حوالہ زندان کر دیا جائے۔ پھر جب تک یہ دونوں زندہ رہیں گے وہ عبرتناک تماشا بھی اپنے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے مصاحب خاص کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ یوسف صرف شجاعت ہی میں نہیں، فہم و فراست میں بھی اپنے ہم عمر سے بہت آگے تھا۔
میں سلطان عدل سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا۔ مختصر سے سکوت کے بعد یوسف نے دوبارہ لب کشائی کی۔ ان دونوں ماں بیٹے کو ایک جلوس کی شکل میں خاص طور پر عیسائی بستیوں سے گزارا جائے تاکہ ان کے دلوں پر اہل ایمان کی ہیبت کام ہو، تاکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے سرکشی اور بغاوت کی جذبہ ختم ہو جائیں، یا پھر کم سے کم اتنے سرد پڑ جائیں کہ باہر سے آنے والے سلیبی ہوائیں انہیں مزید بھڑکا نہ سکیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے سر دربار یوسف کے ذہانت کی تعریف کی اور پھر ملکہ لوزی اور شہزادہ گارنٹ کو دوسرے عیسائی قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی کے پاس بھیجا اور خود حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ زمانے میں زنگی خاندان کے شامی مقبوضات میں عیسائیوں نے عام بغاوت کر دی اور جگہ جگہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی۔ اس شورش کی وجہ بھی ایک فتنہ گر راہب سینٹ مارد تھا۔ سینٹ برنارڈ کی شرمناک اور عبرتناک موت کے بعد سینٹ مارلو نے قسم کھائی دی کہ وہ اپنے عظیم مذہبی پیشوا کے مقدس مشن کو جاری رکھے گا۔ اپنی اس مذہبی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جب عیسائی قوم اپنی عبادت کے لیے گرجا گھر میں جمع ہو جاتی تو سینٹ مارلو کے حکم پر عبادت گاہ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ پھر وہ یار راہب عبادت کے نام پر جمع ہونے والی سادہ دل عیسائیوں کو لعنت و ملامت کرتے ہوئے پرجوش تقریریں کیا کرتا تھا۔ تم سے یسوع مسیح اس قدر ناراض ہیں کہ مقدس بیٹے کی حالت غضب کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فتنہ گر راہب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تاکہ وہ اپنے مخاطبین کی دلی کیفیت کو مشاہدہ کر سکے۔ اپنے مذہبی پیشوا کی زبانی یسوع مسیح کے غیظ و غضب کی بات سن کر عبادت کے لیے جمع ہونے والے عیسائی خوف زدہ ہو جاتے۔ پھر وہ یار راہب ان کے منتشر ذہنوں پر ایک اور ضرب لگاتا۔ اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک تمہارے پیروں میں مسلمانوں کی زنجیر غلامی پڑی ہوئی ہے۔ اس زنجیر غلامی کو کیسا کاٹا جائے؟ گرجا میں موجود عیسائی بے قرار ہو کر پوچھتے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو۔ سینٹ مارلو بڑی مکاری کے ساتھ سلیبیوں کو ورغلاتا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹے نااہل اور ناکارہ ہیں، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اپنی شمشیریں بے نیام کرو اور جہاں بھی کوئی مسلم نظر آئے اسے بے دریغ قتل کر دو۔ پھر جیسے ہی انتشار پھیلے گا بالڈون سالس کی فوجیں تمہاری مدد کو آ جائیں گی۔ دراصل اس سازش کی جڑیں یروشلم میں تھی۔ بالڈون سالس کے ایما پر سینٹ مارلو شام کے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ اس سازش کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان سیف الدین غازی کے مقبوضات خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائیں۔ پھر وہ اس شورش و بغاوت سے فائدہ اٹھا کر موصل اور شام میں داخل ہو جائیں۔ شام یروشلم بالڈون سالس نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک بڑی رقم مخصوص کر دی تھی، جس سے ہتھیار خریدے جاتے تھے اور شام کے گرجا گھر میں پہنچا دیے جاتے تھے۔ یہ سارے ہتھیار عیسائی راہبوں کی لمبی لمبی عباؤں میں پوشیدہ ہوتے اور پھر گرجا گھر کے تہہ خانے میں جمع ہو جاتے۔ پھر ان ہتھیاروں کو بڑی رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ان توانائی عیسائیوں کو دے دیے جاتے جو جنگی صلاحیت رکھتے تھے۔